گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پہ اس بڑھیا کو پھر مارا ہے۔ وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا، وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں۔ اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا، زبان چلاتی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے، اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کرتی ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، 1000 دفعہ تو بتایا ہے، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہے نا؟ بیوی بولی، پوچھو، چھوڑو ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ میری بیوی نے کہا، کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شاید وہ پہلے سے ہی سب پلان بنا کر بیٹھی تھی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا؟ اپنی ماں کو۔ میں نے کہا، اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ یہ بڑھیا کہیں دفعہ تو ہو نہیں سکتی، کتے کی سی جان ہے اور مرتی بھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، اچھا یہ کہتی ہے۔ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی، اور یہی اس کا خطرناک حملہ ہوتا ہے، اپنی بات منوانے کا۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال دی گئی ہے، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لو گی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں بھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے اور کیا کرتی ہوں۔ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی لگ جائے گا اور میں اسی بہانے مصروف رہوں گی۔ اسی سے اداسی کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا، چلو اس بات کرنے کے لیے دیکھنے میں کوئی حرج بھی تو نہیں، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر وہ راضی ہو بھی گیا تو میں نے سوچا پھر بھی 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے، اگر بعد میں اپنے ہی گلے پڑ گئی تو اچانک مجھے خیال آیا، اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سچ کہتے ہیں عورت بیوقوف ہوتی ہے۔ میں نے یہ اپنے دل میں بات سوچی۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ و بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ کچھ بات کرنے کے بہانے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جھوٹے منہ چائے کا بھی نہیں پوچھا، تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے، اور وہ آپ کی والدہ کا ہر طرح سے خیال رکھے گی اور ان کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتے بھر ہمارے ہی گھر پہ رہنا ہوگا تاکہ میری بیوی اس کا علاج اچھی طرح سے کر سکے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد مجھے اجازت دے دی کہ وہ ماں کو اپنے ساتھ لے جائے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15 سے 20 دن بھی لگ سکتے ہیں اور مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا، سلیم بھائی، میں تو چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ اگر میری ماں ایسے ہی ٹھیک ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، بھلے مہینے ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ اور یوں اس طرح اماں مستقل ہماری ہی ہو کے رہ گئیں۔ اگلے دن وہ بڑھیا
ہمارے گھر میں منتقل ہو گئیں۔ بس وہ بڑھیا کیا تھی، سفید روئی کا کوئی گالا تھا، نور کا ایک ڈھیر سا تھا، لاغر سی، کمزور سی، جیسے بہانے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی چہرے جھریوں سے بھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے بجھتے چراغ، کپ کپاتے ہونٹ، اور مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے لیے ہر ایک چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے، اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق سی آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو بھی ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ ہوئی، نہ ہی اس نے ہم سے کوئی بات کی۔ دوسرا مہینہ بھی وہ ایک ہی دفعہ آئی تھی، گھر کی مصروفیت کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا ہی بند کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں مستقل ہمارے ہی پاس رہے گی، یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی خوشی کا اظہار، یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی، اور یوں ہوا کہ اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئیں۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہوتی رہی تھی، ان کے چہرے پہ رونق اور مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھے پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں میں، بیوی، میں اور اماں، ہم نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں نے 500 گز کا نیا بنگلہ خرید کر وہاں پہ شفٹ ہو گیا۔ اماں بھی ہمارے ساتھ ہی تھیں۔ 7 سال ہمارے ساتھ رہیں، ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے ہوا گزرتا رہا، اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت کی یہ بات ہے کہ ہماری اولاد، اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے بھی نوازا۔ آج وہ اگرچہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ لیا، نہ ان سے ان کا نام پوچھا، بس ان سے خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے دیکھا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں سے میں بھی شامل ہوں۔ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہنے لگیں، منیرہ ادھر آ میرے ساتھ، میں تجھے پل صراط پار کروا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی، ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باغ ختم ہو گیا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا، تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھئی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا؟ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی گیا جو پل صراط پار کروا دے گا۔ آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا، اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔